اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ جہاں کی بلندی و پستی تو ہے، نہیں جانتا پر جو کچھ ہے تو ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کے اس پیراگراف کے اندر آپ کے گوہر بار کلمات پر مشتمل اس دعا کو اس طرح پڑھتے ہیں: بقدرته الخلق ابتداءً واخترعهم على مشیته اختراعًا ثم سلك بهم طریق ارادته وبعثهم في سبيل محبته لا يملكون تأخيرا عما قدمهم إليه ولا يستطيعون تقدما إلى ما أخرهم عنه۔ ان جملوں کا لفظی ترجمہ یہ ہے: تمام مخلوقات کو اپنی قدرت سے اے خدائے کریم، تو نے اپنی محبت و عشق پر بے سابقہ پیدا کیا ہے، پھر اپنے ازلی ارادے کے مطابق ان کو جیسا چاہا اپنے عشق کی راہ میں آمادہ کیا، اور تمام کائنات کو اپنے عشق و ارادے کی راہ پر چلا لیا۔ اسی لیے جو جہاں مقدم ہو گیا وہ ہرگز خود کو مؤخر نہیں کر سکا، اور جو جہاں مؤخر ہو گیا وہ وہاں سے مقدم ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ دعا کا بند عملاً 3 حصوں میں تقسیم ہونے کے قابل ہے۔ پہلے حصے میں مخلوقات کی ابتدا کے سلسلے میں گفتگو ہے۔ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام جس عبارت کو یہاں استعمال فرماتے ہیں وہ خلق اور موجودات کی ابداع کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ان کی خلقت ابداع سے ہوئی ہے۔ ابداع ایک خاص مفہوم کی مالک لفظ ہے، یعنی خلقت یا دیگر عناوین سے الگ مفہوم رکھتا ہے۔ ابداع کا مطلب بغیر نمونہ کے تخلیق کرنا ہے۔ جب کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ نمونے کے ایجاد کیا جائے تو تخلیق کی اس قسم کو ابداع کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں الہی خلاقیت جو بغیر سابقے اور نمونے کے ہو اسے ابداع کہتے ہیں۔ امام سجاد اس عمیق مفہوم کی جانب جہاں خلقت کی جانب بڑے لطیف انداز میں اشارہ فرماتے ہیں۔ خداوند عالم نے اپنی قدرت اور مشیت سے تمام مخلوقات کو ابداع یعنی بغیر نمونے کے ایجاد کیا اور اختراع فرمایا ہے، یعنی خلقت کا کوئی سابق میں نقشہ ہی نہیں تھا اور کسی قسم کا کوئی خاکہ اور نمونہ ہی نہیں تھا۔ ابداع کی عبارت یہی سمجھاتی ہے۔ خلق و تخلیق کا دائرہ وسیع ہے، اس میں صرف وجود دینے کا مفہوم ہے، چاہے وہ کسی نمونے کو دیکھ کر دیا گیا ہو یا بلا نمونہ کے۔ جب کوئی خاکہ اور نمونہ نہ ہو تو اس وقت کے لیے ابداع کی لفظ بولی جاتی ہے، اور ابداعی عمل ایک خاص قدرت کا متقاضی ہوتا ہے، اور یہ لفظ خداوند عالم کی ایسی خاص قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا مطلب ہستی بخش ہے، یا بقول بابا افضل کاشانی وہ وجود عطا کرنے والا اور نیست سے ہست بنانے والا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس مفہوم کی بہت سی آیات پائی جاتی ہیں۔ خداوند آسمان و زمین کو ایجاد کرنے والا ہے، وہ ابداع کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں دیگر اور بھی نکتے بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر یہاں اختصار پر بنا رکھی گئی ہے۔
ثم سلك بهم طریق ارادته. در فراز بعد امر خلقت کے اس اہم امر کے بعد خداوند ارحم الراحمین اپنے ازلی ارادے کے مطابق اپنی مشیت سے ان کو اس راستے پر لگاتا ہے جسے وہ خود چاہتا ہے. یہاں ارادے کی بحث پیش آتی ہے. بحث اراده اینجا مطرح می شود. خب آیاتی که معمولاً جن آیتوں میں ابداع کے مسئلے کی جانب اشارہ ہوا ہے ان میں آخر میں یہ جملہ ہے، یقول له کن فیکون، یعنی اشاره به همون اراده یعنی اسی ازلی ارادے کی جانب اشارہ ہے. اذا غزا امرا فانما یقول له کن فیکون. یا دیگر اور آیتوں میں بھی اسی سے مشابہ تعبیر بیان ہوئی ہے جس میں ابداع کا تذکرہ ہے. سورہ بقرہ کی 128ویں آیت تھی آیه دیگری بازم داره اور دوسری آیت میں ہے وهو الذی خلق السماوات والارض بالحق و یوم یقول کن فیکون. این هم یہ بھی ارادہ ازلی کی طرف اشارہ ہے. یا جس وقت حضرت عیسیٰ کی خلقت کی جانب اشارہ ہوتا ہے تو سورہ آل عمران کی 59ویں آیت اور اسی طرح آل عمران کی 47ویں آیت میں کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کی بات ہوتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اونجایی که جہاں اللہ کا ازلی ارادہ ہوتا ہے تو ارادے کے ساتھ ہی خلقت ایجاد ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ خداوند ارحم الراحمین بھی دوسروں کی طرح خلقت کے متعلق ایک سلسلے کو طے کرے تب وہ وجود میں آئے، نہیں، بلکہ اس کی ایجاد فقط ارادے سے ہوتی ہے. جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے شے وجود میں آ جاتی ہے. اذا غزا امرا حکم میکنه، اراده میکنه. جب وہ کسی چیز کا حکم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور فرماتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. سورہ نحل کی 40ویں آیت میں اسی طرح آتا ہے اذا اردناه، اراده میکنیم ان نقول له کن فیکون. پس میبینید ملاحظہ فرمائیں جس طرح امام سجاد علیہ السلام کے ارشاد میں ازلی ارادے کے مسئلے کی جانب اشارہ ہے، قرآن میں بھی اس کی تفصیل ذکر ہوئی ہے کہ اس کی خلقت کا ارادہ ایجاد بن جاتا ہے. وہ ارادہ کرے ایجاد ہو جاتی ہے. اس کے بعد عرفان کے عمیق مباحث پیش ہوتے ہیں. اینجا مباحث عمیق عرفانی مطرح می شود. خداوند عالم نے اپنی محبت کی راہ میں تمام مخلوقات کو آمادہ کیا. اس نے سب کو اپنے عشق کا جذبہ عطا کیا. ساری مخلوق اس کی عاشق ہو گئی. اس نے ساری موجودات کو اپنا عاشق بنا لیا اور اپنے عشق کی راہ میں سب کو لگا دیا. یہ سوال پیش آتا ہے کہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو خدا کے دشمن ہیں، جنہوں نے خدا سے دشمنی کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے، وہ خدا کے عشق کی راہ میں کیسے لگ گئے ہیں کہ وہ بھی خدا کے عاشق ہو گئے؟ اس کا جواب ان خوبصورت اشعار سے دیتا ہوں. من با یک شعر سوال جواب میدم. افسوس که آنچه برده ایم باختنی است، بشناختها تمام نشناختنی است. بشناخته ایم هر آنچه نشناختنی است، نشناخته ایم هر آنچه بشناختنی است. اینقدر این شعر زیباست. یہ اشعار اس قدر حسین ہیں کہ ان کی تعریف نہیں کی جا سکتی. جو لوگ جیتے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو جیتا ہے جنہیں ایک دن ہار دینا ہے. بعض اوقات انسان بعنوان مخلوق اپنے خالق کو صحیح نہیں پہچان پاتا، زندگی کی حقیقت کو صحیح نہیں سمجھ پاتا. ہو سکتا ہے نادانی اور نافہمی کی وجہ سے یہ لوگ خدا کے دشمن بن گئے ہوں، لیکن ان کی دشمنی جہل و نادانی کی بنا پر ہے
ورنہ اگر حقیقت منکشف ہو جائے تو یہ بھی سب روشنی میں آ جائیں گے اور خود کو حضرت حق کے وجود نازنین کی بارگاہ میں فنا کر لیں گے۔ ہم نے جو کچھ بھی معرفت یا علم حاصل کیا ہے اس کی اہمیت ہی نہیں تھی، وہ علم کہلانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ ہم نے بہت سی چیزوں کی معرفت حاصل کر لی ہے، مگر ان چیزوں کی معرفت حاصل کی ہے جو معرفت کا حق بھی نہیں رکھتی ہیں۔ ہمیں ذات باری تعالیٰ کی حقیقت کو پہچاننا چاہیے تھا۔ معشوق کل فی الکل بقول ارسطو، اس معشوق کل فی الکل کو پہچاننا چاہیے تھا۔ ارسطو کے بقول کہ وہ کہتا ہے خداوند عالم معشوق کل فی الکل ہے، یعنی سبھی کسی نہ کسی طرح خدا کی جستجو میں ہیں، سبھی خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ طاغوتیوں کی تمام طاقتیں بھی اسی کی جانب محو سفر ہیں، وہ بھی قدرت مطلق کو پانا چاہتے ہیں، وہ تو صرف خدا ہی ہے۔ یہ لوگ کبھی تکبر کا شکار ہوتے ہیں، انانیت میں گرفتار ہوتے ہیں، مگر اسی قدرت محض کی جستجو میں رہتے ہیں، اور وہ قدرت محض صرف خدا ہے۔ اور یہ حقیقت اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے کہ ابن عربی بھی اسی حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ حقیقت عشق اور عاشق حقیقی و معشوق حقیقی خدا ہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے، وہ پوری کائنات تو صرف اس کا جلوہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، محی الدین عربی فصوص الحکم اور دیگر کتابوں میں اشارہ کرتے ہیں جو کچھ بھی ہے خدا ہے، حقیقی وجود اسی کا ہے، حقیقت میں وہی وجود کہلانے کا حقدار ہے، اس کے علاوہ سب اس کا جلوہ ہیں۔ وحدت وجود کے وسیع و عریض مفہوم میں حقیقی وجود صرف خدا کا ہے۔ دیگر بزرگ فلاسفہ اور عرفاء بھی اسی عقیدے کے قائل تھے۔ خداوند خود اپنی ذات کا عاشق ہے اور تمام موجودات اسی کی ذات کی تجلی ہیں، تو پھر خدا کو تمام موجودات سے عشق ہے۔ غور فرمائیں، خدا محب بھی ہے، خدا تمام موجودات کا عاشق ہے، خدا محب بھی ہے اور محبوب بھی، کیونکہ وہ خدا جو ذات واجب الوجود ہے اور ہستی و وجود کی حقیقت ہے، وہ خود خدا ہی ہے، بس وہ اپنی ذات کے جلووں سے محبت کرتا ہے جو کہ تمام موجودات کی شکل میں ہیں، لہٰذا وہ تمام موجودات سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے خود کے جلوے ہیں، اور حقیقت میں وہی مفہوم عشق حقیقت میں مفہوم عشق ہے۔ جس طرح سے وجود کا مفہوم بدیہی ہے، من اعرف الاشیاء وکنه فی غایت الخفاء، اسی طریقے سے عشق کا وجود بھی بدیہی ہے، جیسا کہ مرحوم ملا سبزواری فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم تمام اشیاء میں عارف ہے اور اس کی کن حقیقت نہایت پوشیدہ ہے۔ مفہوم عشق اور مفہوم وجود بالکل جدا نہیں ہیں بلکہ ایک ہیں، اس لیے مفہوم الوجود میں کہا گیا ہے من عارف اشیاء اور بدیہی ہے، عشق کا مفہوم بھی عارف اشیاء ہے، اور وجود کی طرح عشق کی کنہ و حقیقت بھی غایت خفا میں ہے اور اتنی ظاہر ہے کہ اس کی تعریف کی ہی نہیں جا سکتی ہے، بس جس کے اندر عشق ہوگا وہی پتہ لگا سکتا ہے۔ اسی لیے عشق کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا، اسے عمل سے درک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرف امام سجاد علیہ السلام کا اشارہ ہے۔ انشاءاللہ بعد کے جلسوں میں توفیق ہوئی تو اشارہ کریں گے۔ محمد و آل محمد پر صلوات کی برکت سے خداوند عالم ہمیں اس راہ میں کامیابی عطا کرے۔ صلوات محمد